अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वाक़या कुछ ऐसे है जो कि हर वो शख्स जो शायद किसी भी ऐसे मोड़ पे खड़ा हो जहाँ पर ये बहन खड़ी हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की इसी तरह मदद करें। और ये वाक़या शायद हर उस इंसान के लिए एक नसीहत भी बन सकता है जो दरूद इब्राहिमी की जर्नी पढ़े और कभी कोई ऐसा मामला हो जाए। तो पहले तो कुरान पाक की बात सुन लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस इंसान को हमने अपनी आयतें अता की। अब यहाँ से मुराद ये है कि जिसको अल्लाह ताला ने, अगर आप एक नॉर्मल इंसान की बात करें, वैसे तो ये कुरान पूरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसको आयतें अता गई से मुराद ये है कि वो इस काम पे चलने लग गया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करने लगा तो वो गुमराह हो गया और उसके पीछे एक शैतान लग गया जिसने उसकी गुमराह कर दिया उसको। अब यहाँ अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि जब एक इंसान अल्लाह ताला की राह पर चलने लग जाता है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि शैतान उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। और मैं पहले भी बयान कर चुकी हुई हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं जितना जितना आप अल्लाह ताला के कामात को सुनने लग जाते हैं। लेकिन जैसे इस कुरान की आयत में है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिश की पैरवी करने लग जाता है और वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अपनी आयतें अता की, तो वहाँ पे ये मामला होता है कि वो जो इंसान है फिर उसके पीछे शैतान इजीली लग जाता है। और अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि हम उन आयतों से उसके दर्जे भी बुलंद कर सकते थे, लेकिन अब वो पस्ती की तरफ ही माइल हो गया। तो यहाँ ये बात कितनी क्लियरली अल्लाह ताला ने बता दी है कि जब आपको अल्लाह ताला ने अपने काम की तरफ चला दिया है तो बस फिर आपको अल्लाह ताला की ही हो जाना है, यानी ज़िंदगी भी इंजॉय करनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला यही इंसान के दिल में खदशा आता है कि अच्छा फिर ज़िंदगी नहीं इंजॉय कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप करें, लेकिन आपने, अगर आपको लाइफ में कोई भी पहलू आए, कोई भी आपकी लाइफ में कोई टाइम आए, तो आपने पहले चूज़ करना है अल्लाह को, और वहाँ अल्लाह क्या कहता है ये चूज़ करना होता है। और फिर वही बात आ जाती है कि जब हम नहीं करते अल्लाह ताला को माज़अल्लाह चूज़, यानी कि हम अपनी ख्वाहिशों को, मुँह से तो नहीं हम कहते अस्तगफिरुल्लाह कि हम अल्लाह ताला को चूज़ नहीं करें, लेकिन अपनी ख्वाहिश को जो है उसकी पैरवी करने लग जाते हैं। कभी अगर हमारा किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एक छोटी सी बात है यहाँ पर, तो वहाँ क्या होना चाहिए, अब उस आर्ग्यूमेंट में आपको बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस्लाम कहता है खामोशी निजात है, हमारा दीन इस खामोशी में निजात देता है। और आप जानते हैं कि जो लोग खामोश रहते हैं वो निजात पा जाते हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर आपको वो करना है जो अल्लाह को पसंद है, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन क्या हुआ कि आप लड़ाई झगड़े की तरफ, बहस मुबाहिसे की तरफ माइल हो गए। यहाँ पे एक ख्वाहिश आ गई कि नहीं, इसको मैंने हराना है। और अगर वैसे भी कोई आप दुनियावी ख्वाहिश की तरफ ऐसी चल गए हैं जो कि अल्लाह ताला को नहीं पसंद, और उसको पूरा करने के लिए आप हर तरह का झगड़ा और लड़ाई मोल रहे हैं, तो फिर आप गुमराह हो सकते हैं। यानी शैतान के लिए बड़ा आसान होता है आपके पीछे आना। मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि जब हम लोग गुमराही और गुनाह की तरफ चलते हैं तो शैतान के लिए बड़ा आसान होता है हमसे वो काम कराना जो हम कहते हैं हमने कैसे कर दिया। तो आज का जो वाक़या है, थोड़ा सा थोड़ी डिटेल बतानी ज़रूरी थी कि बात मैं क्या कर रही हूँ, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाना था। अब मुशाहिदे की तरफ आते हैं। तो एक बहन कहती है कि माशाल्लाह से इनका दरूद इब्राहिमी का सफ़र चल रहा था और कोई आम सफ़र नहीं था, ये एक ऐसा सफ़र था जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में ये दरूद इब्राहिमी मुकम्मल कर दी, यानी माशाल्लाह 1000 से ऊपर जा रहा था। हर तरह की इन्होंने अपनी दुआएं कबूल होते हुए देखी, यानी अल्लाह ताला का बहुत करम रहा इन पर, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाक़या कहती हैं हुआ कुछ यूँ कि इनके दिल में एक ख्वाहिश आई, और जब वो ख्वाहिश इनके दिल में आई तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी फ़ैमिली में वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। और जब ये इनको बात का एहसास हुआ, उसके बावजूद इनको कहती है कि माशाल्लाह दरूद इब्राहिमी तो पढ़ रही थी, तो उनको ज़ाहिर सी बात है इस बात का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रही थी कि मुझे इस चीज़ को लड़ाई की तरफ नहीं लेके जाना। लेकिन फिर ये कहती हैं कि वो चीज़ मुझे बार बार तंग करे, और फिर वही हुआ कि लड़ाई हुई। और कहती हैं वो इतनी शदीद लड़ाई हुई कि उसके अंदर कहती हैं कि मेरा पार्ट ये था कि मैंने हर तरह से बहस की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें भी इस हद तक बचा लिया। कहती है कि माशाल्लाह अगर दरूद इब्राहिमी मैंने ना पढ़ा होता तो शायद आज मैं बर्बाद और तबाह हो जाती, शायद आज मुझे ये रियलाइज़ ना हो पाता कि मैंने गलत किया और मैं गुमराही की तरफ चली जाती, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाती। तो कहती हैं कि जब इन्होंने अच्छा खासा लड़ लिया उस बात के ऊपर और बात ख़त्म नहीं हुई, तो कहती हैं कुछ देर बाद ये उठकर चली गई और इनके दिमाग में बहुत अजीब ख्यालात आया, जिस पे इन्होंने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी। लेकिन क्योंकि अभी अपनी ख्वाहिश की पैरवी, कुरान पाक की बात आ गई, बिल्कुल आप कुरान पाक की आयत देखें जब अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिश की पैरवी की तरफ चल पड़ा। आयतें अता हुई, यानी माशाल्लाह राह रास्त पर थी, एकदम से बस दिल में एक दुनियावी ख्वाहिश आई, और वो ख्वाहिश को पाना बुरा नहीं था, लेकिन जो उसके रास्ते थे ना वो थोड़े से लड़ाई की तरफ जा रहे थे उसको पाने के लिए, जबकि वहाँ पर इनको सब्र करना चाहिए था। तो खैर अब ये कहती हैं कि लड़ाई ख़त्म हुई तो इन्होंने मगफरत के नफल पढ़े,
انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیا۔ ابھی تک ایسا تھا کہ معاملہ شاید ان کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد کہتی ہیں کہ ان سے ایک ایسا گناہ ہوا جس کو یہ بہت ٹائم پہلے چھوڑ چکی تھی، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد ان کو ایسا لگے جیسے ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اور یہ حیران ہو گئی کہ ان سے یہ گناہ کیسے ہو گیا۔ اب یہ گناہ کون سا تھا یہ تو انہوں نے بتانے سے مجھے منع کیا ہے، لیکن وہ گناہ جو ہے وہ وہ گناہ ہے، جیسے جھوٹ انہوں نے چھوڑ دیا، غیبت چھوڑ دی، اور بھی کوئی گناہ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ یہ چیز ہو گئی مجھ سے، اور اس کے بعد کہتی ہیں اب میں تڑپوں، اب میں کہوں یا اللہ یہ چیز تو میں چھوڑ چکی تھی، اس پہ میری گرفت تھی، کیسے یہ ہو گیا مجھ سے۔ اور وہی بات ہی پھر ان کے سامنے وہ آیت آئی جس پہ ان کو بتایا گیا کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور بڑی سخت آیت ہے جیسے سن کے ایک دم سے بندہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو، اور وہاں پہ بندہ کہتا ہے کہ میں کہاں چلا جاؤں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن یہاں پر اب یہ جو واقعہ ایکسپلین کرنا ہے ان کا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بس دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کی کیا جرنی تھی۔ یہاں ایک آپ کو کانٹیکسٹ دیا گیا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ پہ چل گئے نا تو آپ اپنی خواہشوں کو بھی پائیں، آپ اپنی خواہش کی پیروی اس حد تک کر سکتے ہیں جہاں وہ اللہ کی ناراضگی نہ مول لے، جیسے یہ لڑائی میں پڑ گئی بات، اور لڑائی اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کا مجھ پہ اتنا کرم رہا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنے گناہ کو اپنے اوپر لیا، اور واقعی انسان کا گناہ انسان کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت بھلائیاں اور نیکیاں عطا کی ہیں، اور جب کہ شیطان نے جب تکبر کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کا الزام دیا کہ معاذ اللہ جو ہے انہوں نے مجھے رستے سے گمراہ کیا۔ تو یہ کہتی ہیں میرے پہ یہی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے معافی کا دوبارہ رستہ دیا۔ although کہتی ہیں کہ بہت ساری جو فیلنگز یہی تھی وہ یہی آ رہی تھی، غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان جو ایک گناہ کو چھوڑ چکا ہو پھر وہ دوبارہ، اور وہ بھی ایسا گناہ جس کے اوپر وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز جو یہ کہتی ہیں وہ یہ کیونکہ پہلا گناہ یعنی بحث مباحثہ کرنا، ادھر تک یہ کیسے پہنچی؟ تو کہتی ہیں وہاں تک کیسے پہنچی کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ گمراہی کی راہ پر لگ جاتا ہے، پھر اس کا دل جو ہے وہ سچائی سے جتنا زیادہ وہ جھوٹ بولنے لگ جائے گا اتنا اس کے لیے برائی کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تو سوال آتا ہے کہ پہلے یہ جو ہے وہ بحث مباحثہ بھی تو گناہ ہے، اس کی طرف کیسے گئیں؟ تو یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا گیا، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جس پہ انہوں نے معافی بھی مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جتنا آپ جھوٹ بولتے جائیں گے برائی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے، جتنا آپ سچ بولتے جائیں گے آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی۔ تو یہ کہتی ہے کہ وہ پہلا مجھ سے جھوٹ بولا گیا، اور وہ بھی میں کافی ٹائم سے کہتی ہیں چھوڑ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں دوسرا گناہ وہی پہلے والا جو گناہ آیا وہ یہ کہ بحث مباحثہ خواہش کے پیچھے لگ گئیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ پھر وہ گناہ ہوا جس کے بعد یہ بہت شرمندہ ہے۔ لیکن یہ یہی بتانا چاہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں معاف کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کریں گی، یہ تو نہیں ٹکٹ سمجھ رہی کہ اچھا بار بار گناہ کروں گی، بار بار معافی مانگ، ایسا نہیں سوچ رہی ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ کہتے ہیں شیطان آپ سے 2 بار گناہ کرواتا ہے، پہلی بار وہ گناہ کرواتا ہے جو ہے، اور دوسری بار آپ کو اللہ سے نا امید کرتا ہے، مایوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں پر آپ کو ملامت کر سکیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو بیان کیا گیا آپ لوگوں کے سامنے، اس میں آپ کو یہ کانٹیکسٹ دیا گیا کیسے ہم گناہ کی طرف درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہی بات آ گئی کہ درود ابراہیمی کانسٹنٹلی پڑھتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، سے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو آپ واپس ہدایت پہ آ جائیں گے، جیسے ماشاءاللہ یہ بہن آ گئی، جیسے کہ ابھی دیکھیں ہدایت پہ کیسے آ جاتا ہے بندہ، اللہ ان کو ہدایت پہ رکھے۔ ہم تو کچھ نہیں کسی کے ایمان کا حصہ بتا سکتے، ہم کسی گناہ گار بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اور بات بھی کہتی ہیں، اور کہتی ہیں وہ یہ بات کہ کہتی ہیں مجھے اپنے اس گناہ کے بعد ایک تکبر تو کہتی ہیں الحمدللہ کبھی بھی نہیں تھا، ہمیشہ یہی تھا کہ اللہ ہی سب تک کچھ جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ جو درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کو اس بات کا انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے کہ ہر نیکی ہر اچھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو ہر درود ابراہیمی پڑھنے والے کے اندر چیز آ جاتی ہے۔ لیکن کہتی ہیں کہیں نہ کہیں اس گناہ کے بعد میرے دل میں یہ بات بھی آ گئی کہ مجھے اب کسی کے گناہ کو برا نہیں سمجھنا۔ ہوتا ہے نا کچھ بہت بڑے بڑے لوگ گناہ کر جاتے ہیں جن پہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، تو کہتی ہیں اب یہ چیز بھی ایک ایڈ ہو گئی ہے کیونکہ میں خود بھی ایک گناہ گار ہوں۔ یہاں سے آپ دیکھیں ان کے واقعے سے ماشاءاللہ کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کوئی اپنا واقعہ شیئر کرے، اسپیشلی جب وہ اس طرح کسی ایسے رستے پہ چل رہا ہو۔ لیکن یہاں آپ لوگوں کو یہ کانٹیکسٹ ایکسپلین کرنا تھا
کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کیسے راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے حوالے بھی انہوں نے ماشاءاللہ دیکھے دیے ہیں، جہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے حوالوں سے ان کی پرابلم سمجھائی کہ تم کہاں غلط تھی، پھر حدیث سامنے آئی ہر چیز۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے درود ابراہیمی پڑھنے والوں پہ۔ اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھتے جائیں، آپ راستے پر آ جائیں گے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی خواہشوں کی پیروی اس حد تک کرنی ہے جہاں اللہ کی ناراضگی نہ ہم مول لیں، ورنہ قرآن کی بات تو سچ ہے کہ جو انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ والی جو ویڈیو ہے اور یہ والا جو واقعہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے ایک ہدایت بنے، اور ہم سب لوگ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں۔ آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔